ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ جیسی فضیلت رکھنے والی سورت امت محمدیہ سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جیسے ام القرآن، سبع مثانی، قرآن عظیم، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء، سورۃ الشافیہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتے ہیں، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، لہذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور ایک مرتبہ یوں فرماتا ہے، بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اس کے علاوہ جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی اسے دوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔